امام مانا جائے گا۔ آپ کی کاوشوں کے بغیر ایسے جدید سہولیات سے آراستہ کمپلیکس اور میڈیکل کالج کو پائے تکمیل تک پہنچانا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ سر، آپ نے صحت کے شعبے پر غیر معمولی توجہ دی ہے اور اپنے ذاتی مفادات کو ذہن میں نہ کام کیا، اور یہی وجہ ہے کہ آج صحت انشورنس اسکیم، صحت سہولت پروگرام، انسولین، عمران خان صاحب انصاف کارڈ جیسے منصوبوں پر کام نہایت شور و شور سے جاری ہے، جس کے تحت اب صوبے کے 50% سے زائد آبادی کو علاج کے مفت سہولیات فراہم کی جائے گی۔ حاضرین گرامی، آپ جس میڈیکل کالج اور میڈیکل کمپلیکس کی ابتدائی تقریب میں شریک ہیں، یہ سب اس عظیم شخصیت کی محنت کا نتیجہ ہے جنہوں نے اس منصوبے کی تکمیل کو یقینی بنایا۔ ان کی خدمات سے نچوڑ ہم اس شعر تعریف گلنار ڈیل کی جو لے میں تنگ آزبا کم کم ٹول وما۔ معزز حاضرین، ہمارے لیے کسی اعزاز سے کم نہیں کہ وہ عظیم شخصیت آج اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمارے ساتھ اس پروقار افتتاحی تقریب میں شریک ہے۔ پراتلود محفل واڑہ گلورین کو مشرق مشوق جمال استڑے مشے گزارش کرنا چاہیں گے کہ وہ سٹیج پر آئے اور اپنے خوبصورت الفاظ سے اس محفل کی شان میں اضافہ کریں۔ آپ کے تالیوں میں آ رہے ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جناب Las Copas de Nueve. مہربانی بس پوچھتے نہیں پلیز ایک منٹ خاموش خاموش کہنا مت کوئی خود بیٹھ لیں گے یہ سمجھدار ہے پلیز خاموش۔ میں ایک بات بتاتا ہوں کہ میں تقریر کرتے وقت خاموشی چاہتا ہوں، آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کیونکہ بہت ضروری باتیں میں نے کرنی ہے تو خاموشی بہت ضروری ہے، تو آپ کا وعدہ ہے کہ خاموش رہیں گے؟ اوکے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تھوڑا اگر یہ فوٹوگرافر بیٹھ جائیں اس کے پیچھے بیٹھ جائیں پلیز، آپ بیٹھ جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب عمران خان صاحب چیئرمین تحریک انصاف، جناب قاضی لقمان صاحب، میرے صوبائی وزراء، ممبران صوبائی اسمبلی نوشہرہ کے دوستو، السلام علیکم۔ آج میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ 11 سال بعد یہ اسپتال پائے تکمیل تک پہنچا، اور مجھے افسوس ہے کیونکہ یہ قاضی حسین احمد صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے، انہوں نے اس کا افتتاح کیا تھا، اور بدقسمتی سے جو ہمارے سے پہلے حکومت تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو نصیب ہی نہیں کیا کہ نیک کام ان کے ہاتھوں ختم ہو جائے، اور مجھے بہت افسوس ہوا کہ جب میں وزیر اعلیٰ بنا تو میں نے اپنے نوشہرہ پہ نظر ڈالی۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نوشہرہ میں کیوں کام کر رہے ہیں؟ میں اس لیے کام کر رہا ہوں کہ پچھلے 25 سال سے ضلع نوشہرہ میں ہی وزیر تھا کہ ہم نے شیرپاؤ خان سے یہ بنایا تھا، لیکن بدقسمتی سے پچھلے 20-22 سال سے اس صوبے میں نہ کوئی کالج بنے، نہ ہی کوئی یونیورسٹی بنی، نہ کوئی اسپتال بنے، نہ یہاں پر ایسا کام ہوا جس پر ہم فخر کر سکے۔ باتیں تو لوگ بہت کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا وہ کیا، لیکن کوئی مجھے 25 سال کا ریکارڈ نکال کے دکھا دے کہ جو بھی حکومت آئی ہے کوئی انہوں نے کارنامہ سر انجام دیا ہو۔ میں فخر سے کہہ سکتا ہوں
کہ نوشہرہ کے لیے ہم نے یہ ہسپتال تقریباً 2 ارب روپے صوبائی حکومت کا دے کر مکمل کیا. ہم نے آپ کے لیے میڈیکل کالج نوشہرہ کے لیے منظور کیا کیونکہ ہمارے بچوں نے بھی ڈاکٹر اور بننا ہے, ہم نے بھی ترقی کرنی ہے. تو تقریباً 1.5-2 ارب روپے سے آپ کا اس وقت میڈیکل کالج پہ کام شروع ہے. اور بدقسمتی سے کہ میرے صوبے میں کوئی یونیورسٹی, میرے ضلع میں کوئی یونیورسٹی نہیں تھی, حالانکہ نظر دوڑائے آس پاس تو ہر جگہ یونیورسٹی موجود تھی. تو یہاں پر میں مبارک آپ کو دیتا ہوں کہ امان گڑھ میں ٹیکنیکل یونیورسٹی جو پاکستان کی پہلی یونیورسٹی ہے وہ شروع ہو چکی ہے. اور پھر بدقسمتی سے ہمیں سیلاب نے مار دیا. 2010 کا سیلاب, یہ سارا نوشہرہ ڈوبا ہوا تھا, نوشہرہ کینٹ ڈوبا تھا, آدھا نوشہرہ پانی میں 20 فٹ سے ڈوبا ہوا تھا اور کسی کو غم نہیں تھی. پچھلی حکومت میں میں نے وزیر اعلیٰ کو کہا کہ ہمیں سیلاب سے بچائیں. میں زرداری صاحب سے کے پاس گیا کہ ہمیں سیلاب سے بچائیں, لیکن ان کو کوئی فکر نہیں تھی. آج وہ آ کر ہمارے ضلع میں پھرتے ہیں. جب ہم ڈوب رہے تھے تو ہمیں ڈوبنے سے بچانے کے لیے کسی نے سوچا بھی نہیں تھا. تو آج میں نوشہرہ کو, سارے ضلع نوشہرہ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جو سیلاب کا بچاؤ کا کام شروع ہے, یہ پاکستان میں مثال کوئی نہیں کہ اس وقت 13-14 ارب روپے کے بند بن رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی نوشہرہ 2010 سے بڑا سیلاب بھی آئے گا تو نوشہرہ سیلاب سے بچا رہے گا انشاءاللہ تعالی. اور کیونکہ ہم جو مرضی کر لیں, سڑکیں بنا لیں, اسکولیں بنا لیں, گلیاں بنا لیں, اور ایک سیلاب ہمیں لے ڈوبتا ہے تو کسی کو کیوں فکر نہیں تھی. میں ان سے پوچھتا ہوں کہ پچھلے 5 سال میں نے نقشے بنائے تھے, میں اریگیشن وزیر تھا, میں اس حکومت کے پیچھے پڑا رہا کہ خدا را ہمیں سیلاب سے بچایا جائے, لیکن ان کو غم نہیں تھی. تو مجھے, چونکہ میں اس نوشہرہ کا پیدائشی ہوں, ساری زندگی میری یہاں گزرنی ہے, تو مجھے فکر ہے کہ یہاں کو آپ کو سیلاب سے بچانا ہے, آپ کو بہترین یونیورسٹیز دینی ہے. اور پھر آگے دیکھیں کہ نوشہرہ میں جب سے یہ پاکستان بنا ہے, نوشہرہ میں صرف 4-5-6 کالجز بنی. کسی نے سوچا ہی نہیں کہ یہاں تعلیم کی ضرورت ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ ہماری حکومت کے آنے کے بعد اس وقت 9 کالجز جس میں کچھ مکمل ہو چکے ہیں اور باقی پہ کام شروع ہے, جو 70 سال میں کوئی نہیں کر سکا. تو ہمیں فکر ہے کہ اگر تعلیم کو بہتر نہ کر سکے, آپ کو بہتر علاج نہ دے سکے, تو ہم آپ کو تو جواب دہ ہے ہی ہیں, لیکن اللہ کو بھی جواب دہ ہیں کہ ہم نے اس ملک کو ٹھیک کرنا ہے. جیسے عمران خان نے وعدہ کیا ہے کہ ہم نے نظام بدلنا ہے, ہم نے سسٹم اور ادارے ٹھیک کرنے ہیں, لوگوں کو بہترین تعلیم دینا ہے, لوگوں کو بہترین علاج دینا ہے, پولیس سسٹم ٹھیک کرنا ہے تاکہ وہ آپ کی خدمت کرے, رشوت کا خاتمہ کرنا ہے, کرپشن کو جڑ سے اکھاڑنا ہے, اور میرٹ سے کام کرنا ہے, اور ایک ٹرانسپیرنٹ حکومت چلانی ہے. تو خان صاحب, میں آپ کو فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ اس پچھلے 4 سالوں میں آپ کی حکومت پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ انہوں نے کرپشن کی, انہوں نے نوکریاں بیچی, انہوں نے ٹینڈرز بیچے, اور خان صاحب, میں اس صوبے کے لوگوں پہ فخر کرتا ہوں کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں, اگر ان کی صحیح خدمت کی جائے, ان کو اپنا حق دیا جائے, تو یہ آپ کے لیے جان دینے کو بھی تیار ہوتے ہیں. اس صوبے کی تاریخ ہے کہ دوبارہ کوئی حکومت نہیں آئی. میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ تحریک انصاف دوبارہ آئے گی اور ڈبل ووٹوں سے آئے گی. کیونکہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں دوبارہ حکومت نہیں آتی, تو میں ان سے کہتا ہوں کہ کیا ان حکومتوں نے ڈیلیور کیا تھا؟ انہوں نے مجرمانہ کام کیے, آپ کے اسکول تباہ کر کے چھوڑے, ٹوٹے ہوئے اسپتال مجھے دیے, ٹوٹے ہوئے اسکول چھوڑے جس میں استاد نہیں تھا, جس میں ڈاکٹر نہیں تھا, دفتر
करप्शन से भर के दिए, दिन रात करप्शन होती रही, पुलिस तबाह बर्बाद करके छोड़ी, तो मैं क्या इन पे फख्र करूं? क्या मैं ये सोचूं कि जो तबाह सुबह मुझे दिया गया, मैं प्रेस और मीडिया को कहता हूं कि आज हम 80% स्कूलों को ठीक कर चुके हैं, हम स्कूलों में उस्ताद 100% पहुंचा चुके हैं, अस्पतालों में 100% सूबे में डॉक्टर पहुंचा चुके हैं। जो अस्पताल तबाह और बर्बाद थे उस पे अब काम तकरीबन थोड़ा शुरू हो चुका है और इंशाल्लाह साल के अंदर आपको सूबे के अस्पतालों में तब्दीली नजर आ जाएगी। लेकिन इन मीडिया को कहता हूं कि ये मेरा कसूर था, ये जो आप स्कूल दिखाते हैं टूटे हुए स्कूल, क्या तहरीक इंसाफ ने बनाए थे? जो टूटे हुए अस्पताल आप दिखाते हैं, ये कौन छोड़ के गया था? ये टूटी हुई सड़कें जो आप दिखाते हैं, ये कौन छोड़ के गया था? ये 2 नंबर बिल्डिंग जो आप दिखाते हैं, ये कौन छोड़ के गया था? आप वो दिखाए ना जो हम करके दिखा रहे हैं, हमारे रोड दिखाए, हमारे बिल्डिंग दिखाए, तब बात बनेगी। अगर आपने दिखाना ही है तो कम से कम कंपैरिजन तो करो कि पिछली हुकूमत में कितनी करप्शन थी और अब क्या है। पिछली हुकूमत की सड़कें दिखाओ, हमारी सड़कें दिखाओ, पिछली हुकूमत के अस्पताल दिखाओ और हमारी तब्दीली दिखाओ, पिछली हुकूमत के बिल्डिंग दिखाओ और हमारी तब्दीली दिखाओ, फिर मैं मानूंगा कि मीडिया इंसाफ करता है। मीडिया इंसाफ नहीं करता, बेइंसाफी को कभी हम नहीं मानेंगे, क्योंकि हमने मेहनत की है, हमने सिस्टम बनाए हैं, हमने चुप 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 हमने 2.5-3 साल इस मुल्क के इदारे बनाए हैं, हमने सियासी मदाखलत खत्म की। किस में हिम्मत थी कि वो डॉक्टरों और उस्तादों को बगैर सियासत के काम करने देते? आज स्कूलों में सियासत नहीं है, टीचर कोई नहीं ट्रांसफर कर सकता, अस्पतालों में सियासत नहीं है, पुलिस में सियासत नहीं है, तो ये मुल्क किसने बिगाड़ा था? ये सियासी निजाम किसने तबाह बर्बाद किया? ये इदारे किसने अपने गुलाम बनाए? ये इदारे तबाह और बर्बाद किसने किए? और फिर बताओ ठीक किसने किए? ये फर्क तो दिखा दो ना, मजा तो तब आएगा कि दिखा दो फर्क। अगर हम में कमजोरी है, अगर हमारी सड़कें टूटी है, तो जाओ दिखाओ कि परवेज खट्टर की हुकूमत फेल है। अगर हमारी बिल्डिंग 2 नंबर है तो दिखाओ कि ये नाकामयाब हुकूमत है। अगर हम सियासी मदाखलत करते हैं पुलिस में तो बताओ कि ये झूठ बोलते हैं। अगर टीचर्स 100% पहुंच चुके हैं, चेक करो तो कहो कि ये गलत बोल रहा है। अगर मैं कहता हूँ 100% डॉक्टर, टेक्नीशियन, मेल और फीमेल नर्सेज सारे सूबे में पहुंच गए, जाके चेक करो और फिर बताओ कि सच है और झूठ क्या है। तो मैं आपको कहता हूँ और आप सबको कहता हूँ कि ये मुल्क हमारा है, हमारे बड़ों ने इसके लिए कुर्बानियां दी हैं। हम कैसे गद्दारी कर सकते हैं? हम कैसे आपकी खिदमत नहीं करेंगे? और मुझे तो नौशहरा ने बहुत इज्जत दी है, मुझे सर पे उठा के रखा है। पाकिस्तान सूबे की तारीख में कभी भी किसी पार्टी ने 100% इलेक्शन नहीं जीते। ये वाहिद नौशहरा है कि हम सारी सूबाई सीटें, कौमी सीटें, तहसील की सीटें, जिले की सीटें सब जीते हैं। तो ये आपका एहसान है, हमारा कोई एहसान नहीं, आपका हक है। तो इंशाल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। ये अस्पताल इंशाल्लाह ताला इस सूबे का बेहतरीन अस्पताल है। मैंने 1 साल सब्र किया, पहले भी मैं इफ्तिताह कर सकता था, लेकिन मैं इस अस्पताल को अस्पताल बनाना चाहता था ताकि कोई मरीज वापस ना जाए। मैं काजी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बुनियाद रखी। आज मैं काजी साहब के वो बेटे काजी लुकमान साहब को खास तौर बुलाया कि काजी साहब ने नौशहरा पे एहसान किया, उन्होंने बुनियाद रखी और हमने उनकी बुनियाद पर बिल्डिंग और उसको मुकम्मल किया। तो मैं नौशहरा के लोगों को कहता हूँ, आप फिक्र न करें, हमें दिन रात गम है कि क्या मसले हैं। आप प्रोपेगेंडा लोग करते रहेंगे। यहाँ पर हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को इसके साथ अटैच किया ताकि आपको बेहतर अस्पताल मिले, लेकिन कमजोर सियासी लोगों ने, उनके पास और कुछ नहीं, प्रोपेगेंडा किया कि डिस्ट्रिक्ट अस्पताल खत्म किया।
हालांकि दिल पे पत्थर रखकर मैंने दोबारा उसको डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बना दिया, क्योंकि मैं सच बोलूंगा वो आपके लिए एक बेहतरी का और रास्ता था, लेकिन जिस चीज में सियासत आ जाती है वो सारे निजाम को बिगाड़ रखती है। तो आप लोगों को कहता हूं कि इन लोगों की बातों में मत आए, जो होगा आपकी बेहतरी के लिए होगा। कभी भी परवेज खटक या तहरीक इंसाफ या इमरान खान ऐसी सोच रखेगा कि जात के लिए सोचेगा, हम दिन रात आपके फायदे के लिए सोचते हैं। आखिर में मैं इमरान खान का शुक्रिया अदा करता हूं कि कल ही मैंने इनको रिक्वेस्ट की आप आ जाए, तो यहाँ आए और मैं काजी साहब का और काजी लुकमान साहब का, जमात इस्लामी का, इत्तेहादी हुकूमत का, सबका इसमें एफर्ट्स है। मैं आप सबका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरे आप बातें सुनी। जी हाँ, तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है और इस तब्दीली का सेहरा, जी हाँ, पाकिस्तान की शान है आप। बेईमानी बहुत हो चुकी, मनमानी, गैस, बिजली और पानी की परेशानी बहुत हो चुकी, महंगाई बहुत हो चुकी, दुश्वारी आ गई, रहनुमाई एक तूफानी, अपनी जिम्मेदारियों। Sì, questo da mano. إياك نعبد وإياك نستعين. जी, थोड़ी खामोशी, खामोशी। मैं फिर से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे आज खुशी है कि मैं काजी हुसैन अहमद के नाम पे एक हॉस्पिटल जो उन्होंने 2002 में सोचा था, आज मैं हिस्सा हूं उस हॉस्पिटल की इब्तिदा का। मुझे बड़ी खुशी है क्योंकि काजी हुसैन अहमद साहब, थोड़ी खामोश, क्योंकि काजी साहब एक ऐसे सियासतदान थे जिनसे मेरी दोस्ती थी, और जिस तरह कहा गया हमारे ख्यालात मिलते थे, वो करप्शन के खिलाफ थे। 1,500 लोग लाइव देख रहे हैं। वो इस मुल्क में वो पाकिस्तान देखना चाहते थे जो अपने पैरों पे खड़ा हो, जो किसी की गुलामी ना करे, जो किसी सुपर पावर की गुलामी ना करे, खुददार कौम देखना चाहते थे। और मुझे बड़ा अफसोस है कि काजी साहब इस दुनिया में नहीं है। हमारे सारी चीजें, हमारे सारे व्यूज मिलते थे स्वयं एक के, कि मैं काजी साहब से बार बार पूछता था कि काजी साहब आपने मौलाना फजलुर रहमान से कैसे अलायंस कर लिया। हम सबसे गलतियां हो जाती हैं। अब मैं इस मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के मुतालिक 5 मिनट बात करना चाहता हूं, और वो ये कि देखें हमारे मुल्क का जो अलमिया था वो ये कि बजाय हम यूनिवर्सिटीज, बजाय हम हॉस्पिटल्स, स्कूल इनकी इब्तिदा करें,
ہم جب دیکھتے ہیں نواز شریف کو کوئی سڑک کے ارتکاب کر رہا ہوتا ہے، لیکن سنیں ایک چیز یاد رکھنا، قومیں تب بنتی ہیں جب اس قوم کے انسانوں کے اوپر سرمایہ کاری ہوتی ہے. قوم وہ بنتی ہے جس قوم کے بچوں کو تعلیم ملتی ہے، نوجوانوں کو ہائر ایجوکیشن ملتی ہے، اس عوام کے لیے ہسپتال ہوتے ہیں. اگر سڑکیں بنا کے اور پل بنا کے قوم بنی ہوتی تو جرمنی اور جاپان دوسری جنگ عظیم کے بعد کبھی بھی غائب ہی ہو جاتے، کیونکہ ایک پل نہیں کھڑا تھا، ایک بلڈنگ نہیں کھڑی تھی، ایک سڑک نہیں بچی تھی. لیکن کیونکہ انویسٹمنٹ ان کے انسانوں پہ ہوئی تھی، 10 سال کے بعد پھر وہ قوم سپر پاور بن گئی. تو یہ جو میں پرویز خٹک آپ کو خاص داد دیتا ہوں کہ پختونخوا کے اندر پہلی دفعہ انسانوں کے اوپر انویسٹمنٹ ہوئی ہے. یہاں سب سے زیادہ پیسہ تعلیم پہ خرچ کیا گیا، اور عاطف خان میں آپ کو مبارک دیتا ہوں جو اسکولوں کے اندر جو ٹیچرز آنے شروع ہوئے ہیں، اسکولوں کا آپ نے نظام ٹھیک کیا ہے. ان اسکولوں کے اوپر نیا پاکستان انشاءاللہ بنے گا. دوسرا جو بہت مشکل کام تھا، میں پرویز خٹک آپ کو اس کی خاص طور پہ مبارک دیتا ہوں کہ ہسپتالوں کا نظام ٹھیک کرنا تھا، ہسپتالوں کو آٹونومس بنانا تھا، بورڈ آف گورننس بنانے تھے تاکہ ہسپتالوں میں کوئی سیاسی مداخلت نہ ہو، میرٹ پہ چلیں، پروفیشنلز آئیں، این ٹی ایس کے اوپر سلیکشن ہو لوگوں کی، جس طرح پولیس میں جو پولیس کا پختونخوا کا نظام ہے وہ آج ماشاءاللہ سارے پاکستان میں پختونخوا کی پولیس مثالی پولیس بن چکی ہے، کیونکہ کوئی کسی قسم کی سیاسی مداخلت نہیں ہے. بھرتیاں این ٹی ایس سسٹم پہ ہوتی ہیں، پروفیشنل پولیس بن گئی ہے. آج اگر یہاں جرم نیچے گئے ہیں، پختونخوا میں دہشت گردی نیچے گئی ہے، تو اس میں پرویز خٹک آپ کو مبارک ہو کہ آپ نے پولیس کا نظام ٹھیک کیا، اور آج سارے پاکستان میں پختونخوا کی پولیس کا چرچا ہو رہا. اور انشاءاللہ اسی طرح ہسپتالوں کا، جو پختونخوا میں ہسپتال ہیں، ان کا بھی چرچا ہوگا سارے پاکستان میں، کیونکہ بورڈ آف گورننس ہے، مکمل طور پہ آٹونومی ہے. یعنی جس طرح ایک پرائیویٹ ہاسپٹل کامیابی سے چلتا ہے، پختونخوا کے اندر سرکاری ہاسپٹل مقابلہ کریں گے پرائیویٹ ہاسپٹلز کا. یہاں اب تک کیا ہوتا ہے، غریب آدمی سرکاری اسپتالوں میں رولتا ہے، اور جس کے پاس پیسہ ہے وہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں جاتا ہے. چیلنج یہاں یہ ہے کہ ہمارے پیسے والے لوگ بھی سرکاری اسپتالوں میں آئیں، ان کا سٹینڈرڈ ٹھیک ہو. جو ڈاکٹرز ہیں وہ پریکٹس ہاسپٹل میں کریں، یہ نہیں کہ اپنی کلینکس پہ جا کے کریں اور ہسپتال خالی پڑے ہوں. یہاں قاضی حسین احمد ہاسپٹل میں جو ڈاکٹرز ہوں گے ان کی پرائیویٹ پریکٹس ہاسپٹل کے اندر ہوگی. یہ انقلاب ہے، یہ تبدیلی ہے. یہ کوئی بھی ابھی کسی بھی سرکاری ہاسپٹل میں پاکستان میں یہ نہیں ہو سکا. یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے. دوسری جو پختونخوا حکومت کو خاص طور پہ مبارک ہو کہ جو صحت کارڈ لے کے آئے ہیں، انشورنس ہے، تقریباً 60% آبادی کو اب انشورنس مل گئی ہے. صحت کارڈ 5 لاکھ 18 لاکھ خاندانوں کے لیے صحت کارڈ ہے جو استعمال کر سکتے ہیں. غریب آدمی بیمار ہو جاتا ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، اس کا سارا بجٹ خراب ہو جاتا ہے. اس باری
50% سارے پختونخوا کے غریب لوگوں کو صحت کارڈ مل گیا ہے, انشورنس ہے, ان کو اس صحت کارڈ کو استعمال کر کے علاج کروا سکتے ہیں, مفت علاج کروا سکتے ہیں, دوائیاں لے سکتے ہیں. اور انشاءاللہ اگلے 1 سال تک کوشش ہے کہ سارے پختونخوا کے لوگوں کو انشورنس مل جائے صحت کارڈ کی. میں آخر میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں اپنی بات ختم کرتے ہوئے. میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ایک نون لیگ کی MNA نے, جس کا میں نام لیتے ہوئے اپنی توہین سمجھتا ہوں, جاوید لطیف, اس نے ہمارے MNA مراد سعید کے خلاف جو لفظ استعمال کیے, وہ چھوڑیں کہ وہ پشتون معاشرہ ہو, پنجابی ہو, سندھی ہو, بلوچ ہو, کشمیری ہو, جدھر بھی جو بھی ہماری روایتیں اور ہمارا کلچر ہے, جس طرح کی اس نے ان کے گھر والوں کی خواتین کے اوپر زبان استعمال کی, میں نواز شریف آپ سے انتظار کر رہا ہوں کہ کب اب معافی مانگیں گے مراد سعید سے. میں انتظار کر رہا ہوں کہ کب آپ جاوید لطیف جیسے MNA کو اسمبلی سے باہر پھینکیں گے. میں اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ ویسے تو بڑی معصوم اور مظلوم شکل بنا لیتے ہیں, لیکن اگر آپ نے اس کے خلاف ایکشن نہ لیا, اس کا مطلب آپ خود پیچھے. میرے پارٹی کا کوئی MNA اس طرح کی میڈیا کی آواز اور اس طرح کی بات کسی کے اوپر کرے, کسی کے گھر کی خواتین کے اوپر, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں اس کو تحریک انصاف سے باہر نکالوں گا. بےمانی بہت ہو چکی, منمانی گیس بجلی اور پانی کی پریشانی بہت ہو چکی, بہت ہو چکی. ایک طوفانی اپنی ذمہ داریوں وہ تم جان لا. السلام علیکم میڈم. یہ تقریباً 4000 لوگ دیکھ رہے ہیں نا یہ ویڈیو, بھی خان صاحب کا پیج ہے. آپ بتائیں یہ کالج بن گیا, آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس بارے میں؟ میں بہت خوش ہوں کہ کالج بن گیا. اس سے بہت اسٹوڈنٹس ہیں, ان کو فائدہ ہوا ہے. ٹیلنٹڈ تھے وہ آ گئے, ان کو ایڈمیشنس مل گئی ہیں اور اچھا فیلڈ ان کے لیے اللہ کرے کہ یہ عمران خان اور ہمارے پرنسپل صاحب کے لیے سب کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے میڈم, شکریہ. جی آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کے لیے اتنا زبردست قسم کا یونیورسٹی بن گئی ہے, 5 اسٹار زبردست قسم کی, آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس یونیورسٹی کے بارے میں؟ کی گورنمنٹ کا بہت زیادہ شکریہ. اور یہ یونیورسٹی پچھلے کئی سالوں سے نہیں کھل رہی تھی, تو 11 سال سے نہیں. ہمارے جو فیمل اسٹوڈنٹس ہیں اور ساتھ میں جو ٹیچرز ہیں وہ ان کے لیے اس طرف انتظام ہے, آپ اس طرف اور جو باہر آؤٹ سائڈر ہیں وہ اسی راستے سے. السلام علیکم. اچھا, بینگ اے ٹیچر آپ اس بڑے مطلب میڈیکل ہاسپٹل اور انسٹیٹیوٹ بن گئے, اس بارے میں آپ کیا یہ ہمارے لیے بہت بڑی فخر کی بات ہے کہ تقریباً 11 سال ہو گئے اس پہ کوششیں جاری تھی کہ یہ ہم کھول دیں, یہ ہاسپٹل, یہ کالج کھول دیں. تو ANP والوں نے بھی اس پہ کام کیا تھا, لیکن تحریک انصاف نے بہت زیادہ کوشش کی, اس پہ بہت زیادہ پیسے لگائیں اور ایک زبردست ادارہ بنایا. ایک ایسا ہاسپٹل جو KPK میں نہیں ہے, ایک ایسا میڈیکل کالج جو پورے KPK میں نہیں ہے. تھینکس. نہ لائیو شروع دے, پہلے لائیو شروع دے. جی عزت
इंटरव्यू करो एक्सक्यूज मी, आप में से कौन इंटरव्यू दे सकता है अभी राइट नाउ लाइव? खुश है जी जी आय